دایان ایک بہت ہی نیک اور سمجھدار لڑکا تھا، پڑھائی لکھائی میں دل لگانے والا اور اپنے بزرگوں کی اطاعت کرنے اور عزت کرنے والا۔ دایان جس گاؤں میں رہتا تھا وہ گندم کی فصل کے حوالے سے بہت مشہور تھا، پر اس بار پورا سال بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے زمین فصل کے لیے تیار نہیں تھی۔ دایان اپنے بڑوں اور گاؤں کے دوسرے لوگوں کے منہ سے گندم کی فصل کے حوالے سے پریشانی کی باتیں سنتا رہتا تھا۔ ایک دن دایان کے ابو اس کی امی سے بات کر رہے تھے کہ گھر کی مرمت کے لیے انہوں نے قرض لیا تھا اور فصل کی کٹائی پر ادائیگی کا وعدہ کیا تھا، پر بارشیں نہ ہونے سے تو اچھی فصل کی کوئی امید ہی نہیں تھی۔ دایان کے ابو قرض کی ادائیگی کے لیے بہت پریشان تھے۔ دایان اپنے ابو سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ ان کی پریشانی کا سن کر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے ابو کی پریشانی دور کرنے کے لیے کیا کرے۔ اسی پریشانی میں وہ قرآن کا سبق پڑھنے مسجد چلا گیا۔ مولوی صاحب نے سبق سنتے ہوئے دایان کی بے دھیانی خاص طور پر محسوس کی۔ چھٹی کے بعد جب سب بچے جا رہے تھے تو مولوی صاحب نے دایان کو روک لیا۔ سب بچوں کے جانے کے بعد مولوی صاحب نے دایان سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، آج تم کس سوچ میں گم تھے؟ دایان نے ان کو ساری بات بتائی۔ مولوی صاحب شفقت سے مسکرائے اور بولے، میں خوش ہوا کہ تم اپنے ابو کی پریشانی پر ان کے لیے اتنے پریشان ہو گئے، تم ایک اچھے بچے ہو۔ دایان بولا کہ مولوی صاحب میں کیسے اپنے ابو کی پریشانی دور کروں؟ مولوی صاحب نے کہا، بیٹا انسان کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ خود سے کچھ کر سکے۔ جو رب آزمائش ڈالتا ہے وہی اس کا حل بھی نکالتا ہے۔ اپنے ابو کی پریشانی پر ان کے لیے اتنے پریشان ہو گئے، تم ایک اچھے بچے ہو۔ دایان بولو کہ مولوی صاحب میں کیسے اپنے ابو کی پریشانی دور کروں؟ مولوی صاحب نے کہا، بیٹا انسان کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ خود سے کچھ کر سکے۔ جو رب آزمائش ڈالتا ہے وہی اس کا حل بھی نکالتا ہے۔ دایان بیٹا تم اللہ سے اپنی پریشانی کا حل مانگو اور پورے یقین سے مانگو، اللہ اپنے بندوں کی ضرور سنتا ہے۔ مولوی صاحب سے بات کر کے دایان بہت خوش ہو گیا۔ رات سونے سے پہلے دایان کی نے امی سے کہا کہ صبح اسے نماز کے لیے ضرور جگائیں۔ صبح اس نے دل لگا کر نماز پڑھی اور پورے خلوص سے اللہ سے اپنے ابو کی پریشانی کے لیے دعا مانگی اور بارش کا انتظار کرنے لگا۔ پورا دن گزر گیا پر بارش نہ ہوئی، پر دایان ہر روز لگاتار نماز ادا کرتا رہا اور دعا مانگتا رہا۔ کافی دن گزر گئے۔ دایان ایک بار پھر مولوی صاحب کے سامنے اپنی پریشانی لے کر گیا۔ مولوی صاحب بولے، دایان بیٹا اپنا یقین ٹوٹنے مت دینا۔ بعض اوقات اللہ کو اپنے بندوں کا مانگنے کا انداز اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ بار بار مانگے۔ اگلی صبح دایان پھر پورے دل سے نماز کے لیے کھڑا ہوا اور نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ پیارے اللہ میاں جی، مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں میں ہمیشہ آپ سے ایسے ہی اپنے دل کی باتیں کرتا رہوں۔ اللہ میاں جی، میں اپنے ابو کے لیے بہت پریشان ہوں۔ اگر اس سال ہماری گندم کی فصل اچھی نہ ہوئی تو میرے ابو اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ میاں جی، آپ تو اپنے بندوں کی ہر جائز خواہش کو پوری کرتے ہیں نا، پلیز میری یہ دعا پوری کر دیں، بارش برسا دیں، میں ہمیشہ آپ کا اچھا بندہ بن کر رہوں گا۔
अभी अहमद ने हाथ चेहरे से हटाए नहीं थे कि इसके छोटे से गांव के चारों तरफ गहरे काले बादल आ गए थे। दायान दौड़कर बाहर निकला और काले बादलों को देखकर खुशी से अपनी अम्मी और अब्बू को आवाज़ें लगाईं। अम्मी अब्बू आए, देखें मेरी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह मियाँ जी आपका बहुत शुक्रिया। आई लव अल्लाह मियाँ जी। छमछम बरसती बारिश में ज़मीन पर अम्मी अब्बू और आसमान पर फरिश्ते अल्लाह के इस नन्हे बंदे की पहली दुआ की कबूलियत की खुशी को देख रहे थे। प्यारे बच्चों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन को दबा दें और हमारी आने वाली अच्छी वीडियो देखते रहें और बड़ों का अदब करें।